تھا, پی ٹی آئی سے محبت تھی, خان سے محبت تھی, ٹھیک ہے. میں شروع سے اپنے نظریے کے ساتھ رہا. جس وقت 2018 میں میرا خاندان نون لیگ کے ساتھ تھا, میں اس وقت بھی میں اور میرا بھائی ہم لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ باہر اوورسیز میں کام کر رہے تھے. اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا, ایک دم سے دھواں دار انٹری آپ نے قبولہ کی سیاست کے اندر کی ہے, باقی سیاستدانوں کو مات دی ہے, ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے. کیسا لگتا ہے یہ سارا کچھ کر؟ میرے والد صاحب 1988 میں چودھری صفدر سلیم وفات پا گئے. ان کے بعد میرے خاندان کی سیاست بالکل ہی ایک بار ڈاؤن ہو گئی. سارے ملک کے اندر وہی تھانہ, کچہری, سڑک, سولنگ اور اس کے بعد بڑے بڑے پینا فلیکس. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائی اس میں سے کس نے اپنی جیب سے کیا؟ کسی نے. جی ناظرین, ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیم وائس آف پنجاب کا منشور رہا ہے کہ اس نے ڈسٹرکٹ پاک پتن ڈویژن ساہیوال کے ہمارے جتنے بھی استعفیٰ الیکشن کے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے وقتاً فوقتاً ٹائم لیا, ان سے ہم ملے ہیں اور ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیے ہیں جن کی منتظر ہماری عوام ہے. آج اگر میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں اگر اس کا مختصر تعارف کراؤں تو چودھری سلمان صفدر ڈھلو صاحب ہیں. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وائس آف پنجاب کی ٹیم کے نام کیا ہے. آج ان سے جانیں گے کہ یہ سیاست میں کیوں آئے, ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا, کہاں تک کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد سیاست میں آنے کا اصل مقصد ان کا کیا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. سر بہت شکریہ, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, الیکشن بہت نزدیک ہے, جو ہے وہ کمپین زور و شور سے جاری ہے ماشاءاللہ. تو آج ہم اپنے ویور سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتے تھے. ہماری عوام کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا چاہتی تھی, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے جوابات وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے دیے جائیں. تو آج کے اس سیشن کا ہمارا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا, کہاں تک کمپلیٹ ہوئی, سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. جناب میرا نام سلمان صفدر ڈھلو ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان سے ہی حاصل کی, ڈی پی ایس ساہیوال سے میں پڑھا ہوا ہوں. اس کے بعد گورنمنٹ کالج ساہیوال اور پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے LLB شریعہ اینڈ لاء کیا ہوا, ٹھیک ہے. پھر 2015 کے اندر میں باہر چلا گیا اور 2021 تک میں باہر بیٹھا رہا. 2021 میں پاکستان میں واپسی ہوئی میری. محترم, یہ سیاست میں آنا کی وجہ کیا بنی؟ ایک مشکل ترین کام ہے, بالخصوص پاکستان میں دیکھا جائے تو دینگا مشتی کی سیاست جو ہے وہ ہم پچھلے کئی ادوار میں دیکھ رہے ہیں. آپ ینگ قیادت ہیں, کیا محسوس کیا؟ قبولہ کی حالت زار کے اوپر رحم آیا, عوام کے اوپر رحم آیا, یا سیاستدانوں سے کچھ اختلاف چل رہا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں سیاستدانوں سے اختلاف نہیں, میری تو نہ کسی سے دشمنی نہ کسی سے دوستی. میں بالکل ایک نیا آدمی ہوں. جو باقی آپ نے تمام باتیں کی میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ قبولہ کی حالت زار, سیاسی جو کلچر تھا ہمارے ملک کا, ہماری سوسائٹی کا جو بن چکا ہوا ہے, اس کے اوپر بڑا ایک رحم آیا. میں نے زندگی کا 7 سال عرصہ باہر گزارا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی. سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, پریمیئرز کے ساتھ جس کو ہم یہاں CM کہتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی. تو دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی سیاست اور وہاں کی سیاست زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ترقی کے اوپر, نمبرز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم نے تعلیم کی شرح یہاں سے یہاں پہنچا دی, اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ یہاں سے یہاں لے گئے, ہیلتھ کوریج ہم نے اتنے % کر دی. ہمارے ملک کے اندر وہی تھانہ, کچہری, سڑک, سولنگ اور اس کے بعد بڑے بڑے پینا فلیکس. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائی اس میں سے کس نے اپنی جیب سے کیا؟ سیاست خدمت کا نام ہے. سیاست اپنے آپ کو مار کے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کے دوستوں کا کام ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر بالکل, اور خاص کر ہمارے ایریا کے اندر اس کا کلچر بالکل مختلف تھا. میں ایک تبدیلی لے کر آنا چاہتا تھا, میں لوگوں کی سوچ میں بہتری لانا چاہتا تھا. اس سلسلے میں یہ سب کچھ دیکھ کر قبولہ کی, جب پہلی بار میں ادھر اپنے علاقہ میں 7 سال بعد واپس آیا تو قبولہ شہر میں سے گاڑی گزارتے ہوئے میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ جیسے ہمارا ایریا لاوارث ہو چکا. لیکن اس کے بعد سوچا کہ اس میں آیا جائے, دوری شہریت تھی اس کو قربان کیا اور ادھر آئے. ڈھلو صاحب, یہ بڑا مشکل ترین کام ہے, ایک لیگزری ماحول کو چھوڑ کے ایک جنگل کی زندگی گزارنا اور اس جنگل کے لوگوں کے لیے شہر کا ماحول دینا. اس کے اوپر سوچنا بھی بندے کو بڑا عجیب لگتا ہے. اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا, ایک دم سے دھواں دار انٹری آپ نے قبولہ کی سیاست کے اندر کی ہے, باقی سیاستدانوں کو مات دی ہے, ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے. کیسا لگتا ہے یہ سارا کچھ کرنا؟ دیکھیں یہ میرے مالک کریم کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ پر مہربان ہے, اور دوست مجھ پر مہربان ہے, میری علاقے کی عوام میرے پر مہربان ہے, تو میں یہاں تک پہنچا ہوں.
دیکھیں لگژری ماحول، میں ادھر کا ہی خمیر ہوں، میں وہیں آ کر ٹھہرا جہاں کا خمیر تھا، ٹھیک ہے. بات اتنی سی ہے، یہ کچھ میرے لیے نیا نہیں ہے. میں نے غربت بھی دیکھی ہے، میں نے اچھے دن بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے لوگوں میں بیٹھ کے. میں وہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے پیپلز پرسن، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو لوگوں میں رہ کے خوش ہوتا ہے. میرے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، میں ہر ایک کی بات سنتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے. کتنی دیر باہر گزارے، کس کام میں گزارے؟ واپس آنے کی وجہ صرف سیاست تھی، پی ٹی آئی سے محبت تھی؟ سر میں نے 7 سال باہر گزارے ہیں کینیڈا کے اندر. میرے وہاں کاروبار ہیں، میرے گیس اسٹیشنز ہیں، میرے ملٹیپلس کاروبار ہیں، 10 کاروبار ہے. میں اپنی پرائیویٹ ہاکی ٹیم کا مالک ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ اب سب کچھ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے کر یہاں آیا ہوں. اچھا، یہ اس واپسی کی وجہ بہت زیادہ تھیں. میرے والد صاحب 1988 میں چودھری صفدر سلیم وفات پا گئے. ان کے بعد میرے خاندان کی سیاست بالکل ہی ایک بار ڈاؤن ہو گئی، اور علاقے کی عوام ان سے بے حد محبت کرتی تھی. میری اتنی پہچان تو تھی نہیں، ان کے نام کو لے کر میں چلا، اور بیسیکلی اس نام کو لے کر چلنا چاہتا تھا، اس نام کو روشن کرنا چاہتا تھا. پی ٹی آئی سے محبت تھی، خان سے محبت تھی، ٹھیک ہے. میں شروع سے اپنے نظریے کے ساتھ رہا. جس وقت 2018 میں میرا خاندان نون لیگ کے ساتھ تھا، میں اس وقت بھی میں اور میرا بھائی ہم لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ باہر اوورسیز میں کام کر رہے تھے. اور اپنے ملک سے محبت، جی سمپل سی بات ہے. اپنے لوگوں سے محبت. بڑی مشکلات آئی ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، ایک آزمائش کا وقت ہے. چند لوگ میں نے دیکھے ہیں، فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو اگر دیکھا جائے. آری والا سے چودھری نعیم ابراہیم ہے، قبولے سے آپ ہیں. اتنی مشکلات سے گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی کے آپ ٹکٹ کے اوپر آج بھی ماشاءاللہ متفق ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے. مشکل نہیں لگتا؟ کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے اس سے؟ دیکھیں میں اتنی سی بات کہتا ہوں، مشکلات تو اللہ تعالیٰ انبیاء پر بھی ڈالتا ہے. ہم تو پھر وہ کہتے ہیں نا امت ہے، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شیب ابی طالب کا وقت گزارنا پڑا تھا، ٹھیک ہے. ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہوتا ہے، اور جب آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کربلا جیسے واقعات بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ یقین تھا کہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہنا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے اور آزمائشوں پر مومنین پورا اترا کرتے ہیں. بالکل. قبولہ کے اندر بڑے سیاستدان ہم نے دیکھے ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں، بڑے ادوار گزرے ہیں، لیکن قبولہ سیم ایز اٹ ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے. اگر اللہ اقتدار دیتا ہے، قبولے کے اندر کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو پہلے سیاستدان نہیں لا سکے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر نے، عمران خان نے، ہماری پارٹی میں سوچ میں تبدیلی لے کر آئے، اور وہ بہت حد تک آ چکی ہے. اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے. اس کے بعد اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ میں کوئی بھی کام کسی پر احسان کر کے نہیں کرنا چاہتا. یہ عوام کا حق ہے، یہ ہونا چاہیے. قبولہ کی حالت زار 25 سال سے اگر دیکھا جائے تو قبولے کا باری بارش کوئی نہیں ہے. قبولے کو بڑی جو ہے نا اقتدار میں حصے ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبولے کے حالات یہ ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو سارا قبولہ جو ہے نا وہ وینس بن جاتا ہے. ہاں جی بالکل جوہر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. گلیوں میں ندی نالے بن جاتے ہیں. اس کے اوپر کام کریں گے. اس کے علاوہ تعلیم کے اوپر کام کریں گے، صحت کے اوپر کام کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ 5 سال بعد میں اپنی عوام کے پاس جب جاؤں تو میں ان کو بتاؤں کہ ہم جب آئے تھے تو اس وقت ادھر تھے، آج الحمدللہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. 25 سال کی محرومیاں دور کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن کوشش پوری کریں گے. قبولہ پی پی 195 سے آپ ماشاءاللہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں. قبولہ پاکستان کا وہ شہر ہے جس کو ایک بازار کے اوپر محیط کہا جاتا ہے. اللہ آپ کو اقتدار دے، اس کو تحصیل لیول، ہسپتال، یہاں پہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو پچھلے سیاستدانوں نے نہیں کی. اہم موٹو کیا ہے؟ دیکھیں تعلیم اور صحت اس وقت میں اہم موٹو لے کر اوپر چل رہا ہوں. دیکھیں میں کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی ترقیاتی پروجیکٹ کو سیاسی نہیں کرنا چاہتا. ہمارے قبولہ میں کالج دیا گیا اور اس کے اوپر ویژن ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں گیا کہ کیا وہ قبولہ کی اگلی 20 سال کی ضروریات پورا کرتا ہے یا نہیں کرتی ہے. لڑکیوں کا کالج ایک گلی میں بنا دیا گیا. اب مجھے بتائیں، یہ ونس ان اے جنریشن پروجیکٹ ہوتے ہیں. کیا یہ پروجیکٹ اب قبولہ کی آبادی، مضافات کی آبادی بڑھنی ہے، کیا وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیا وہ کالج جو ہے وہ اگلے 25 سال کی ہماری ضرورت پوری کر لے گا؟ بالکل نہیں، بالکل کہیں سے بھی نہیں کرتا نظر آ رہا. دیکھیں جو پروجیکٹ ہوتے ہیں نا ونس ان اے جنریشن ترقیاتی پروجیکٹ، ان کے اوپر ویژن رکھنا پڑتا ہے. وہ فیوچر بیسڈ ہوتے ہیں، وہ گروتھ بیسڈ ہوتے ہیں. ان کے اوپر کہیں بھی مجھے وہ کہتے ہیں نا میرٹ نظر نہیں آیا. بیسیکلی میں میرٹ کی سیاست کو فروغ دینے آیا بیٹا. ٹلو صاحب اللہ کرے آپ اقتدار میں آ جائیں، جیت جائیں، عوام آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، ووٹ بھی دے گی انشاءاللہ. تو جیتنے کے بعد خدا نہ خواستہ چونکہ مشکل وقت چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، کسی جماعت سے الحاق کرنا پڑتا ہے،
اس کے بعد فیوریٹ جماعت کون سی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، میں حلفاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا چینل کے اوپر، میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا، ٹھیک ہے. میں اپنی پارٹی پالیسی پارٹی ڈائریکشن کا پابند ہوں. جو ڈائریکشن عمران خان ہماری طرف ہمیں دیں گے میں اس کا پابند ہوں. میں کسی اور پارٹی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. میری سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی فولڈ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب 9 مئی کا واقعہ افسوسناک رہا پاکستان کے اندر، اس کو بلیک ڈے کا نام دیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے، کیا رائے ہے، کس نے کیا، کیوں ہوا، ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہمارے ادارے کے اوپر کیچڑ نہیں ہے کیا؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑا یہ جو ہے دبا نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے کہیں بھی کسی لیول پر بھی تشدد کی سیاست کو فروغ نہیں دیا. ہم انتہائی پرامن سیاست، ہم عوام کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. 9 مئی والے دن جو مضموم مقاصد جن عناصر کے بھی تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اگر وہ کامیاب ہو سکے ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف اتنی فیورٹ جماعت عوام میں نہ ہوتی. آج پاکستان تحریک انصاف 80% سے اوپر ووٹ بینک، 80% سے اوپر پاپولیشن کا ووٹ بینک اور سپورٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مضموم مقاصد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. آپ دیکھیں میڈیا آزاد ہے. آج میں آپ کے سامنے بڑے کھلے وہ کہتے ہیں نا طریقے سے بات کر رہا ہوں. سینسرشپ نہیں ہے. سوشل میڈیا آزاد ہے. سوشل میڈیا کے اوپر نہ ہونے کے برابر سینسرشپ ہے. عوام بے وقوف نہیں ہے. ٹلو صاحب آپ نے بہت عرصہ کینیڈا میں گزارا، قبولے کے رہائشی ہیں، قبولے کا زیادہ علاقہ سراؤنڈنگ آتا ہے، گاؤں کا ایریا ہے، ولیج ایریا ہے. جب آپ کا ایک نیا چہرہ عوام کے سامنے گیا، عوام کا تاثر کیا تھا؟ عوام نے آپ سے ملنے کے بعد جو ریئیکٹ کیا آپ کے ساتھ وہ کیا رہا؟ دیکھیں میں آپ کو صحیح بات کہوں، مجھے انتہا سے زیادہ محبت عوام سے مل رہی ہے. عوام نے بڑے بڑے برج نظریاتی کا نعرے لگانے والے 25 سال کے وہ برج گرتے ہوئے دیکھے ہیں پچھلے 7-8 مہینے کے اندر، جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکلات آئی. اور پھر عوام نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح یہ سارے جاگیردار ایک عام لڑکے کے خلاف اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو اپنی وہ کہتے ہیں نا خطرات لاحق ہو گئے. الیکشن جیتنا ہارنا میرا مقصد نہیں ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف عوام میں شعور بیدار کرنا ہے. عوام کو بہت نظر آ رہا ہے کہ کون اس وقت نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، کون عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہاں پہ ایک پرانے جو برج آپ نے بات کی ہے وہ بڑے مطلب مضبوط برج نظر آ رہے تھے، گرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. قبولہ ترقی کرتا نظر نہیں آ رہا تھا. مشکلات کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی دلیری سے فیس کر رہے ہیں. بڑی اس سے پہلے بھی مشکلات دیکھی. کتنی ایف آئی آر ہو چکی ہیں میرے اوپر اس وقت؟ دیکھیں بے تحاشا ہیں. میں تو گن بھی نہیں سکتا. میں تو ضمانتیں لے لے. جس دن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن تھا، اس سے 2 گھنٹے پہلے، یعنی کہ ڈیڈ لائن سے 2 گھنٹے پہلے میری زمین اور میری جائیداد کی کرکیاں ٹوٹ رہی ہیں. ریزن سیاست سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی سمجھتے ہیں، علاقے کے برج سمجھتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ بس سیاست سب ملا ہی لیں. اس میں اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر رکھے. صاحب پاکستان کی نامور سیاسی جو شخصیات ہیں ان کی بات کی جائے، جن کے اندر میاں نواز شریف صاحب ایک پرانا نام نظر آتا ہے، آصف علی زرداری صاحب ہیں، چودھری برادران بھی ہیں، اور ایک اہم شخصیت عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی. ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی سیاست کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں عمران خان نے عوام میں شعور بیدار کیا. آپ نے نواز شریف کا نام سٹارٹ کیوں نہیں لیا؟ سر نواز میاں صاحب کے ساتھ میرا نظریاتی طور پر کبھی بھی زندگی کے کسی دور میں بھی میں ان کے نظریے کو نہیں سمجھ سکا. رائے کیا دیں گے ان کو؟ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ سیاست بس. آصف علی زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. کیا لگتا ہے اس دفعہ بھی حکومت میں رہیں گے؟ دیکھیں اس وقت اب فیصلہ عوام کے پاس ہے. اب ڈیروں سے، ان بڑے بڑے گھروں سے فیصلے نکل چکے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی عورت نے حکومت کی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل کریں. ان کی سیاست سے آپ مطمئن تھے؟ دیکھیں بی بی شہید ایک بہت بڑی لیڈر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنی دیر تک بی بی شہید حیات تھی، میں کہہ سکتے ہیں ان کا ایک کارکن بھی رہا. ٹھیک ہے، ان کے نظریے سے میں بہت حد تک اتفاق رکھتا ہوں. لوگوں کا کہنا ہے کہ چودھری برادران نے لاہور کو ترجیح دی ہے، انہوں نے پنجاب کا نہیں سوچا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں میاں برادران نے ساری سیاست، سارا پنجاب لاہور میں اکٹھا کر دیا. میں چودھری برادران کی بات کر رہا ہوں. نہیں، چودھری برادران کے متعلق دیکھیں آپ، یہ دیکھیں پورے پاکستان میں 11 22 15 ایلیٹ فورس، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ چودھری انہی کا پروجیکٹ. جی بالکل. اب یہ پکے کھا لے. میں آپ کو سمپل سی بات کہتا ہوں، وہ امجد سے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اس وقت انہوں نے آبپاشی نظام کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، ریونیو کے اوپر، ریکارڈ سسٹم پہ بہت زیادہ کام کیا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کی سیاست
سیاست کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ پنجاب کی سیاست کو صرف لاہور کے اندر نہیں رکھتے. پاکستان کی 65 سالہ تاریخ کے اندر جو مہنگائی دیکھی گئی ہے, غریب کو پستہ نظر آیا ہمیں, وہ ابھی جو سابقہ 1 سال 2 سال گزرے ہیں ان کے اندر نظر آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اس کی ذمہ دار تھی, پی ڈی ایم ذمہ دار تھی, یا پی ٹی آئی ذمہ دار تھی؟ دیکھیں اس کے اندر یہ جو انسٹال کیے گئے حکمران تھے نون لیگ والے, اور یہ سارا جو ایک جتھا 13-14 کا اکٹھا ہوا تھا, یہ سب ذمہ دار تھے. بڑی اچھی ہماری اکنامک پالیسیز چل رہی تھیں. میں 2020 کے اندر جس وقت پوری دنیا اکنامک کرائسس کا شکار تھی, اس وقت پاکستان نے بڑا اچھا کرونا کے اندر سروائیو کیا, اور پوری دنیا اس کی مثالیں دیتی ہیں. لیکن یہ ہم بہتر حالات میں بھی اس کو نہ چلا سکے. ان کی معاشی ٹیم اس کی ذمہ دار ہے, ان کی پالیسیز اس کی ذمہ دار ہے. ریسنٹلی فلڈ دیکھنے میں نظر آیا, تقریباً 30 سال بعد ایسا فلڈ دوبارہ آپ کے علاقے کو جو ہے ٹچ کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. آپ کا اقتدار آتا ہے تو قبولے کو محفوظ بنائیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں قومی لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی اپروچ نہیں ہے. ہم اس کے لیے اتنے فنڈز نہیں مختص کرتے جتنا کرنے چاہیے. اور اس بار بھی اگر دیکھا جائے تو قبولے کی عوام, یہ جو ہمارا دریا کا علاقہ ہے, وہ تو لاوارث ہو چکی تھی. میرے علاوہ کوئی اور ادارہ کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا کچھ کر رہا ہو. گورنمنٹ کے صرف کیمپ لگے ہوئے تھے. میرے 4000 بندوں کا ڈیلی کھانا جا رہا تھا وہاں, اور بعد میں انہوں نے حالات یہ بنا دیے کہ وہ جہاں ہم لنگر بنا رہے ہوتے تھے وہاں ریڈ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو انہوں نے بس آپ کو کیا بتائیں کہ ادھر اپروچ ہے ہی نہیں. اس کے اوپر بالکل کام کریں گے. آپ کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے. ایک ذمہ دار ہی ذمہ دار کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے. پاکستان میں ہمارا کسان پیسے ہاتھوں میں لے کے گھوم رہا ہے, اس کو یوریا نہیں مل رہی, کھاد نہیں مل رہی, اسپرے باقی چیزیں نہیں مل رہی. ان کے لیے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سر مس مینجمنٹ ہے نا. دیکھیں آپ نے پنجاب کی باغ دوڑ ان لوگوں کو پکڑا دی جو میڈیا کے پرسن ہیں. معذرت کے ساتھ آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اس کی ایکسپرٹیز کے حساب سے دینا چاہیے. اگر میڈیا کے بندے کو آپ وزارت اطلاعات دے دیں گے تو وہ بہت بہتر ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جس کام کو کرنا جانتے ہیں ان کو وہ دینا چاہیے. مینجمنٹ سٹائل کو بہتر کرنا چاہیے. ذمہ داروں کے اوپر بالکل کام ہونا چاہیے. ذمہ داروں کے لیے, کسان کے لیے کچھ باڈیز بننی چاہیے جو کسان کی آواز کو ہائی اپس تک پہنچائیں تاکہ ان کے مسائل کا حل کیا جا سکے. قبولے کے اندر انڈسٹری نہ ہونے کے اصل ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ سر قبولے کے اندر انڈسٹری نہ ہونے کی اصل ریزن قبولے کے ذرائع آمد و رفت ہیں. آپ دیکھیں قبولے کی سڑکوں پر جا کر دیکھیں. ٹھیک ہے, میں اپنے گاؤں میں انڈسٹری لگا لوں گا, چلے میرا تو گاؤں شہر کے ساتھ لگتا ہے, لیکن اب ایک بیلی بلاڑے کے اندر جس آدمی کی زمین ہے, اور وہ زمینیں بڑی اچھی زمینیں ہیں, اگر وہاں کوئی انڈسٹری لگا لی جائے لیکن وہاں ٹریکٹر ٹرالی کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں تو کاروں ٹرکوں کے ساتھ کیا ہوگا, لوڈڈ کاروں ٹرکوں کے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سارے ذرائع آمد و رفت پہ کام کرنے کی شدید ضرورت ہے, اور جس وجہ سے لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں. ٹلو صاحب, آج کے سیشن کا ہمارا آخری اور اہم ترین سوال, الیکشن بہت نزدیک آ رہا ہے, گھنٹوں کے اوپر ٹائم باقی نظر آ رہا ہے. قبولے کی عوام کے نام, پی پی 195 کی عوام کے نام کوئی اہم پیغام وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں میں قبولہ کی عوام, اپنے حلقہ کی عوام کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے ان سارے چہروں کو آزما لیا ہوا. یہ سارے اکٹھے ہو کر متفق ہو کر عمران خان کے خلاف, ہمارے نظریے کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا آپ نے اپنا فیصلہ ان جاگیرداروں, ان ڈیرے داروں سے کروانا ہے جنہوں نے 25 سال, بلکہ 25 سال کیا میں کہتا ہوں 1947 سے لے کے اب تک آپ کو مسلسل لوٹتے آ رہے ہیں, یا یہ فیصلہ آپ نے اپنے ضمیر سے لینا ہے؟ ٹھیک ہے, میں اپنی عوام سے صرف اور صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ جس وقت ووٹ ڈالیں اس وقت یہ سوچ لیں کہ یہ فیصلہ آپ کے اگلے 5 سال کا اور آپ کے مستقبل کا تعین کرے. ٹھیک ہے, بہترین آدمی کو ووٹ دیں. میں نہیں کہتا مجھے ووٹ دیں, لیکن اس آدمی کو ووٹ دیں جو آپ کے علاقے کے لیے کام کرنے کی نیت لے کر آیا, جو آپ کے علاقے کی ترقی پر کام کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتا ہے. جی ناظرین, ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب چودھری سلمان صفدر ڈھلو صاحب. پی پی 195 قبولہ سے تعلق رکھتے ہیں. بہت عرصہ باہر گزارنے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر محبت جو ہے وہ اپنے قبولہ کی ہے. قبولہ کی حالت زار کے اوپر پریشان نظر آئے ہیں. انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی پاکستان کے پنجاب کے ایک نئے سیاستدان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر.